السلام علیکم، میں ہوں کامران مظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں MVN نیوز پاکستان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں MQM تنظیم بحالی کمیٹی کے رکن اسلم بھٹو صاحب۔ السلام علیکم اسلم بھٹو صاحب۔ وعلیکم پروگرام ایک قدم میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ کامران صاحب، میں آپ کو اپنے گھر پہ آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک سندھی سیاسی بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر MQM کا انتخاب کیوں کیا؟ سب سے پہلے کامران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور ایک MQM کے کارکن کی حیثیت سے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اور MQM کے بارے میں آپ کو کچھ بتا سکوں۔ ایکچولی یہ جتنی بھی قومیں ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں، وہ میرے ملک کی زبانیں ہیں، قومیں ہیں۔ میں سندھی ہونے کے ناطے بالکل پیپلز پارٹی کا ایک رکن تھا، کارکن تھا، اور جدی پشتی میرا پورا خاندان پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتا ہے۔ لیکن چونکہ جب میں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا جو نظریہ تھا روٹی کپڑا اور مکان کا، جب وہ روٹی اور کپڑا مکان جو تھا پیپلز پارٹی نے اس کو کسی حد تک اس کو نگلیکٹ کرنے کی جب انہوں نے ٹھان لی، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے اور انہوں نے جب روٹی کپڑا مکان کا نام دیا تھا، ایک انہوں نے سیاست کو وہ گھروں کی ڈرائنگ روم سے نکال کے غریبوں کی دہلیز تک وہ لے کر آئے تھے۔ بھٹو صاحب کا ایک بہت بڑا ایک اس میں کنٹریبیوشن تھا اس کے حوالے سے، تو اس لیے بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد محترمہ شہید آئیں، تو محترمہ شہید کے ساتھ بھی ہم ظاہر کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن چونکہ میں عوامی انسان ہوں اور اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں جو ایک مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ MQM کے حوالے سے وہ باتیں شہید بھٹو کے بعد ظاہر MQM کے پلیٹ فارم سے ان کے قائد کو کرتے ہوئے میں نے سنا، وہ مڈل کلاس فیوڈل سسٹم کے خلاف بات کر رہے تھے، مڈل کلاس لوگوں کو آگے لے کر آنے کی کوشش کر رہے تھے اور عام لوگوں کو طاقت دینے کی کوشش کر رہے تھے، عام لوگوں کو اسمبلیوں میں پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو پھر میں نے جب فرق محسوس کیا کہ پیپلز پارٹی جاگیردارانہ نظام کے تحت اپنا کام کر رہی ہے اور MQM کا پلیٹ فارم اس مڈل کلاس لوگوں کو، غریب لوگوں کو، اور جو بالکل جو نچلا طبقہ ہے 98% جو مظلوم طبقہ ہے اس کی نمائندگی کر رہی ہے، تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان جاگیردار وڈیروں کو چھوڑ کے میں اس پارٹی کے ساتھ منسلک ہو جاؤں جو کہ اس وقت MQM گراؤنڈ پہ تھی اور پاکستان لیول پہ تیسرے نمبر کی بڑی جماعت تھی، اور جس کے تحت میں نے یہ فیصلہ کیا سن 7 جنوری سن 2000 میں نے یہ ڈیسیشن لیا کہ میں اس پارٹی کو چھوڑ کے میں اپنے MQM میں شمولیت اختیار کروں۔ چونکہ MQM شروع میں متحدہ گورنمنٹ نہیں تھی، اس لیے میرے آنے کا راستہ نہیں تھا۔ جس دن متحدہ گورنمنٹ اناؤنس کیا گیا تو اس کے بعد میری ظاہر MQM کے جو قائد تھے ان سے میری بات چیت ہوئی اور اس کے بعد میں نے باقاعدہ MQM میں شمولیت۔ سر، ماضی میں ہم دیکھتے ہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ پارٹی چینج کی ہیں، تو ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیں کامران صاحب، جو لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے آتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے ذاتی مفادات حاصل کر کے اور اس کے بعد اس کو پارٹی کا یا پارٹی کی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ان کی پرواہ کرتے ہیں، وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے آتے ہیں۔ آپ آج بھی دیکھیں جیسے PTI میں وہ سندھی میں کہاوت ہے، وڑ کی کاٹھی، یعنی اگر پیپلز پارٹی PMLN سے اور MQM سے دیگر جماعتوں سے وہ ایک اکٹھا مجمع ہو گیا اور اس کو PTI کا نام دے دیا گیا، اسی طرح سے جب ان لوگوں کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں اور اس مفادات پہ ضرب آتی ہے تو وہ ظاہر پارٹی کو چھوڑتے ہیں، اور پارٹی کو بیچ مجدار میں چھوڑنا میرے خیال میں یہ ایک دانش مندی نہیں ہے، اور یہ پارٹی کے ساتھ نہ صرف غداری ہے بلکہ پارٹی پالیسی کے انحراف وہ لوگ جاتے ہیں۔ اور ایسے MQM میں آپ کو بڑی مثالیں ملیں گی جی بالکل، کہ MQM کے اندر بھی ایسے بہت سارے لوگ تھے کہ MQM نے ان کو جن کو عزتیں دیں، MQM نے جن کے گھر میں موٹر سائیکل نہیں ہوا کرتی تھی اور ان کو MQM نے ایک پلیٹ فارم دیا، MPA بنایا، MNA بنایا، سینیٹر بنایا۔ تو اچھا، جتنے MQM سے لوگ دیگر پارٹیوں میں گئے ہیں، آپ ذرا یہ نوٹ کر لیجئے گا کامران صاحب کہ MQM کے وہ لوگ گئے ہیں جو کماؤ پوت تھے، جنہوں نے بہت کمایا، وہ اس پارٹی کو چھوڑ کے دیگر پارٹیوں میں اس لیے گئے کہ ان کے ذاتی مفادات تھے اور انہوں نے جو کمایا ہوا مال تھا انہوں نے بچانا تھا، اس لیے وہ MQM کو چھوڑ کے خیر بات کر کے، چاہے میں بینگ اسلم بھٹو
کل بھی MQM کا کارکن تھا, آج بھی MQM کا کارکن ہوں, اور انشاءاللہ تعالی قبر کی آغوش میں جاتے وقت تک کا MQM کا کارکن رہوں گا. سر ابھی پچھلے دنوں کچھ سینیریو ہوا تھا آپ کے ساتھ کہ آپ کی گاڑی کو آگ لگا دی تھی نہیں, لیاری سے آتے ہوئے. وہ میں نے ایک ذکر کیا تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا, تو اس وقت میں لیاری میں پارٹی میٹنگ میں مصروف تھا. تو ظاہر ہے جب اس وقت پورے پاکستان کے حالات خراب ہو گئے تھے, کراچی کے حالات خراب ہو گئے تھے, تو اس وقت میری گاڑی کو نقصان پہنچایا گیا تھا, کریکر مارا گیا تھا. میں اس دن کی بات کر رہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کے مرنے کے بعد صرف مہاجروں کا نقصان کیا گیا تھا یا دیگر چیزوں کا کیا تھا. تو اس پہ میں نے یہ جواب دیا تھا کہ میں تو مہاجر نہیں تھا, لیکن چونکہ اس وقت ایک ہوا چل رہی تھی, اور میں یہ آج بھی اس چیز کو میں کنڈیم کرتا ہوں جو کچھ واقعات ہوئے تھے, کیونکہ جس گھر سے میت جاتی ہے نا, بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی کی لیڈر تھی, اس گھر سے جب میت گئی تھی تو کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کی گاڑی کو مقصد نظر آتش کیا تھا؟ دیکھیے وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں بھی وہی آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ باہر نکلتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں. یہ کم از کم وہ ایلیمنٹس وہ گھر کے لوگ نہیں ہوتے جس گھر میں میت آتی ہے, وہ تو سوگ میں ہوتے ہیں. تو ایسے ایلیمنٹس ضرور نمودار ہوتے ہیں, اور ہم نے ہر واقعے کے پیچھے ایسی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ لوگوں کی املاک کو, گاڑیوں کو, دیگر چیزوں کو نقصان پہنچایا گیا. تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی اسی طرح سے نقصان پہنچایا گیا تھا. MQM کی تقسیم در تقسیم ہونے کے بعد آپ نے فاروق ستار صاحب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ دیکھیں کامران صاحب, یہ میری بدنصیبی ہے ایز اے MQM کے کارکن کی کہ میں اس قوم کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا تھا جنہوں نے, جو بانیان پاکستان کہلاتے ہیں, جنہوں نے پاکستان بنایا تھا, اور یہ ان کا قرض ہے میرے اوپر, اس ملک کے اوپر قرض ہے. جب اس دنیا کے نقشے پہ پاکستان کا نام و نشان نہیں تھا تو لاکھوں مہاجروں نے قربانیاں دے کے پاکستان کو, پاکستان کی شناخت دی تھی. جس وقت MQM کا پلیٹ فارم بنا تو یہ قوم ایک یکجا تھی اور ایک پلیٹ فارم پہ تھی. مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب 22 اگست کرائی گئی تھی, کامران بھائی 22 اگست کرائی گئی تھی, تو اس وقت یہ تقسیم در تقسیم ہوتی گئی. میں آج آپ کے پروگرام کے تفضل سے میں ان لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ جس چیز کو جتنا دبائیں گے وہ چیز اتنی ابھرتی ہے. آپ نے شروع میں پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی. 86 میں جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آئی تو آپ نے دیکھا پورے پاکستان کو کلین سویپ کیا انہوں نے. آپ آج PMLN کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. سر مہاجروں کو اتنا نقصان ہوا اس دبانے سے, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مقصد یہ لازمی تھا کیا سندھ کے اندر, یا اپنی پاور شو آن کرنا تھا؟ ان کے مقاصد کیا تھے جو ان کو اس طریقے سے؟ دیکھیں دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ MQM کی جو پرواز تھی وہ انتہائی سموتھلی پرواز تھی اور مڈل کلاس کے لوگوں کی پرواز تھی. ہمارے جاگیردار, وڈیرے, سرمایہ دار جب اسمبلیوں میں جا کے بیٹھتے تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں ایک پان والا بیٹھا ہوا ہے, ایک پنچر والا بیٹھا ہوا ہے, ایک دودھ فروش بیٹھا ہوا ہے, ایک غریب طبقے کا آدمی جو MPA بن کے MQM کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آیا, یا MNA منتخب ہو کے آیا, سینیٹر منتخب ہو کے آیا, تو ان لوگوں کو اپنی ذاتی خطرات محسوس ہوئیں. انہوں نے پھر ظاہر ہے جب اسٹیبلشمنٹ ملتی ہے, جب جاگیردارانہ وڈیرا نظام جب آپس میں مل جاتے ہیں, تو ظاہر نقصان مڈل کلاس کا ہی ہوتا ہے. تو MQM کو نقصان پہنچانے کی جو سازش کی گئی, جو کوشش کی گئی, اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ یہ وجہ تھی کہ MQM مڈل کلاس لوگوں کو آگے لے کر آ رہی ہے. اگر ایک سردار بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ, اس کے برابر میں اگر کوئی پان فروش MQM کا, اگر ایک کارکن, ادنا سا کارکن, کچے مکان سے, کچی گلی سے عوام نے اس کو منتخب کیا, وہ MPA بن کے, سینیٹر بن کے یا MNA بن کر بیٹھا ہوا ہے, تو ظاہر ہے ان کی اپنی کرسیوں کو خطرات لاحق ہو گئے. سر ایسا بھی دیکھا گیا, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسا بھی تو ہوا ہے کہ پاورز آنے کے بعد جو ہے پھر بدماشی بھی ہوئی ہے. دیکھیں میں آپ سے کھل کے آج ڈسکس کروں گا آپ کے پروگرام میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ ایلیمنٹس ہر پارٹی کے اندر ہیں. پیپلز پارٹی کے بھی اندر ہیں, PMLN کے اندر بھی ہیں, PTI کے اندر بھی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, اور MQM کے اندر بھی ہیں. دیکھیں MQM کے ایسے لوگوں نے MQM کو بڑا نقصان پہنچایا. آج جو MQM میں خاص طور پہ مہاجر قوم جو سفر کر رہی ہے, وہ ان لوگوں کی وجہ سے سفر کر رہی ہے. آج MQM کو جو خراب کیا گیا تھا ان لوگوں کی وجہ سے خراب کیا گیا تھا. اگر 2% وہ لوگ جو
دہشت گردی میں یا بھتہ خوری میں جو انوالو تھے. دیکھیں ہم نے کل بھی بات کی تھی, ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ آپ کسی طریقے سے آ کے آپ ایجنسیوں سے بھی ہم نے کہا تھا کہ جو کرمنل ایکٹیویٹ جو بھی ہیں وہ ایم کیو ایم کے اندر ہے یا کسی کے بھی اندر ہے, اگر آپ کے پاس پروف ہے تو آپ ان کو اٹھا سکتے ہیں, ان کو لے جا سکتے ہیں, گرفتار کر سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک ریاست کا فیصلہ ہے اور ریاست کے فیصلے میں ہم من و من ان کو تسلیم کریں گے, لیکن ناجائزی نہیں ہونی چاہیے. جائز طریقے سے اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں اگر اس میں ملوث ہے تو آپ ان کو ضرور اٹھائیں, لیکن اس کو مت اٹھائیں. یہ بھی ہمارے اداروں کا کام نہیں ہے کہ جی ہم کو آپ کو لے کر جا رہے ہیں کہ کل آپ پی ایس بی کے پاکستان ہاؤس سے آپ برآمد ہو جاؤ یا کسی اور جگہ سے. تو اس طرح سے پارٹیاں ختم نہیں ہوتی ہیں. اس طرح سے عوام کے اندر وہ پارٹیاں اور مضبوط ہوتی ہیں, اور اس کی مثالیں آپ کے پاس دنیا میں آپ کے پاس موجود ہیں اس کی. سر اور آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ میں فاروق ستار کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں. دیکھیں ایم کیو ایم میں جب میں نے شمولیت کی تھی تو میری نظر میں دو شخصیات تھیں. ایک ظاہر بانی اور قائد الطاف حسین تھے, جو کہ ان کی پالیسیز مجھے اچھی لگیں, ان کی جو سیاسی جو قیادت تھی مجھے مکمل اعتماد تھا. اس کے بعد جو مڈل کلاس کے لوگوں کی وہ بات کر رہے تھے, جس انداز میں وہ لوگوں کو لے کر آگے آنا چاہ رہے تھے. اور اس ایم کیو ایم کے اندر مجھے دوسری اگر شخصیت اچھی لگی تھی وہ ڈاکٹر فاروق ستار تھے. جب 22 اگست ہوئی کرائی گئی, جب الطاف حسین کو مائنس کر دیا گیا, تو ظاہر ہے پھر فاروق ستار بھائی ایک اس گراس روٹ پہ کھڑے ہوئے تھے, اس پاکستان میں کھڑے ہوئے تھے, جنہوں نے 23 اگست کا فیصلہ کیا اس پارٹی کو, اس قوم کو بچانے کے لیے. تو ظاہر ہے میں ایم کیو ایم کا کارکن تھا, میں ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. ڈاکٹر فاروق ستار نے جب یہ فیصلہ کیا تو لامالا کندھے سے کندھا ملا کے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا. لیکن مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایلیمنٹس ہمارے ایم کیو ایم کے اندر بھی موجود ہیں کہ جو 22 اگست کروا سکتے ہیں تو وہ فاروق بھائی کو بھی مائنس کروا سکتے ہیں. سر آپ بار بار جو ہے یہ 22 اگست کا ذکر کر رہے ہیں, 22 اگست کو ہوا کیا تھا ایکچول میں؟ دیکھیں 22 اگست کو ہم خود کیمپ پہ موجود تھے, بھوک ہڑتال میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس وقت ظاہر ہے پوری دنیا نے ویڈیوز دیکھ لی ہیں کہ کون بات کر رہے تھے, کس طریقے سے بات چیت کی جا رہی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں برابر میں بیٹھا ہوا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جب کی گئیں تو آگے سے جب یہ باتیں دہرائی گئیں, کیونکہ کہی جا رہی تھی موبائل کے ذریعے, اور جب وہاں سے بات آئی تو مائک لگا ہوا تھا, آن اسپیکروں پہ لگا ہوا تھا, وہ پوری دنیا نے وہ بات سنی اور ایک ہاڑا اوڑی مچ گئی کہ جس انداز میں کہ اس طریقے سے یہ بات آئی. جبکہ اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی دفعہ یہ چیزیں آئی ہیں مارکیٹ کے اندر بھی اور سیاسی حلقوں میں بھی, اور ظاہر ہمارے اداروں کے اندر کے پاس بھی یہ چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی موجود کہ اس وقت کس کی غلطی کوتاہی تھی. میرے خیال میں جس دن اس ملک کے اندر جائز طریقے سے ایماندارانہ طور پہ اس کی تحقیقات ہوگی تو میرے خیال میں 22 اگست جو ہے وہ اس کے جو کردار ہے وہ ضرور عوام کے سامنے آئے. اچھا, آپ کے اندر سے وہ کردار کون ہے؟ دیکھیں پوری دنیا کو پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے. پھر بھی آپ تھوڑا سا اگر آپ کسی کا نام لینا چاہیں, اگر آپ کھل کے بات کریں. دیکھیں میں کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. 22 اگست کو ظاہر ہے جب الطاف حسین نے وہاں سے جب باتیں کیں, جب یہاں سے باتیں چیتیں کی گئیں, ظاہر ہے ایک انسان کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہوئی تھی کہ پی ایم ایل این کی حکومت تھی, نواز شریف کی حکومت تھی, کہ افسوس کیا جا رہا تھا کہ ہم بھوک ہڑتال پہ اتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ہمارے پاس آیا نہیں ہے, گیا نہیں ہے. تو اگر اس طریقے سے رہا تو ہمارے دل سے کیسے پاکستان زندہ باد کا نعرہ نکلے گا؟ پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ کس نے کہا. لیکن میں اس ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہ رہا, کیونکہ میری قوم آج ویسے ہی بھی منتشر ہے, میری قوم اس وقت ایک الگ الگ گروہ میں تقسیم ہوئی ہے, تو میں مزید ان کو تقسیم کرنا نہیں چاہتا. میری دلی خواہش یہ ہے, اور مجھ جیسے بہت سارے کارکنوں کی خواہش یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور یہ قوم اسی پلیٹ فارم پہ اسی طریقے سے پھر یکجا ہو جائے جیسے کل ہوا کرتی تھی. سر موجودہ صورتحال میں آپ مہاجروں کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مہاجر ایک بہت اچھی پڑھی لکھی قوم ہے, اور جنہوں نے جو بانیان پاکستان ہے اور پاکستان بنانے میں ان کا اہم کردار ہے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ان کو جس انداز میں تقسیم کیا گیا, جس انداز میں, تو میں ان کا مستقبل اگر جو کنڈیشن آج کی یہ چل رہی ہے تو میں ان کو تقسیم در تقسیم دیکھ رہا ہوں. تو میں آپ کے پروگرام کے توجہ سے کامران صاحب, میں چونکہ اس میٹنگ میں موجود تھا جو کہ
عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ ایم کیو ایم کو یکجا نہیں کرنے دینا چاہ رہے یا ایم کیو ایم کو تقسیم در تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں. تو آج کے پروگرام کے توسط سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کی اولین کوشش ہے کہ ایم کیو ایم اسی ڈگر پہ آئے, اسی طرح سے مضبوط ہو جیسے وہ 22 اگست کے بعد 22 اگست کے فوراً بعد تھی, جیسے ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ تھے. لیکن چونکہ کچھ لوگوں کے ذاتی مفادات تھے جو کہ ان کو فاروق ستار بھائی کی طرف سے کچھ خطرات ان کو محسوس ہوا کہ یہ اگر آ گئے تو یہ ظاہر پوچھ گچھ کریں گے, سارے معاملات کریں گے, تو ان کو پھر سازش کے تحت ان کو کنوینرشپ سے ہٹا دیا گیا. میں اعلن میں خالد مقبول بھائی کو, جو کہ کنوینر ایم کیو ایم پاکستان ہے, وہ میرے بھی کنوینر ہیں. دیکھیں قانونی طور پہ میں اس وے میں نہیں جا رہا کہ کس انداز میں ہوا کیا ہوا, لیکن اس وقت پارٹی کے وہ کنوینر ہیں. ہم اپنی جو 6-7 رکنی کمیٹی جب خالد مقبول بھائی کے گھر پہ گئے تھے اور ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے ہمیں بھیجا تھا, تو وہاں پر ہم لوگوں نے 4 گھنٹے ملاقات کی تھی. کیا بات ہوئی تھی 4 گھنٹے میں؟ وہ 4 گھنٹے جو ملاقات ہم نے کی تھی, ظاہر منہ میں لڈو ڈال کے نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے, ہم نے ملاقات کی تھی تو کچھ باتیں ہم نے کی تھی. تو ہم نے جو باتیں کی وہ پارٹی کی ایک میرے پاس امانت ہے. میں آپ بس تھوڑا بہت اس میں سے جو آپ بتانا چاہیں. بس میں اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری خواہش تھی, ہم دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ فاروق بھائی جو ہیں وہ تقسیم نہیں چاہتے. فاروق بھائی نے پہل کی. تو پھر خالد بھائی, میں آ رہا ہوں اسی پہ. فاروق بھائی نے پہل کی اور اپنی ایک 7 رکنی کمیٹی جو ORC کی کمیٹی تھی, جو آج فاروق بھائی کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, ان کمیٹی کو بھیجا. مجھ سمیت ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کے گھر پہ گئے, وہاں خالد مقبول بھائی کے گھر گئے اور ہم نے پیغام دیا فاروق بھائی کا, ہم نے اپنا بات کی. ہم نے تو اس وقت ہمیں خالد مقبول بھائی نے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے اور جو بھی ہوگا میں بہت جلد آپ لوگوں کو بتاؤں گا. لیکن میں خالد مقبول بھائی سے کہوں گا کہ وہ مشورہ کیا ابھی تک چل رہا ہے؟ کیا آپ کے لوگ آپ کو اجازت نہیں دے رہے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی سے ملنے کی؟ میں اس قوم کے لیے آپ انوائٹ کر رہے ہیں ان کو؟ نہیں, میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ خالد مقبول بھائی, آج اگر اس کنٹونمنٹ کے الیکشن میں جو ایم کیو ایم جشن منا رہی ہے, میرے لیے شرم کا مقام ہے کہ 77 سیٹوں پہ سے کراچی میں سے ہم نے 3 یعنی ایم کیو ایم نے 3 نشستیں حاصل کی ہیں. اب ذرا تصور کریں جو فاروق ستار بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر آج ہم کراچی میں تنظیم بحالی کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ اگر ہم کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے تو ہمارا ووٹ بھی تقسیم ہوتا اور یہ 3 سیٹیں بھی نہیں ملتی. بالکل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ تقسیم در تقسیم نہیں ہوئے, ہمیں یہ خطرات لاحق ہیں. اور کراچی میں بالخصوص حیدرآباد میں 7 نشستیں حاصل کیں. وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے جو PSB نے جو غلط عمل کیا تھا, میں اس کو آج بھی کنڈیم کرتا ہوں کہ ان کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ جو آپس میں جھگڑا ہوا تو اس پہ ایم کیو ایم کو سمپیتھی بھی حاصل ہوئی اور ہم نے بھی ظاہر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کردار ادا کیا ہوگا. مصطفیٰ کمال صاحب, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, مصطفیٰ کمال صاحب کا فیوچر تو اس وقت میرے خیال میں پوری دنیا کو نظر آ جانا چاہیے کہ کبھی وہ بیچارے کہتے تھے کہ سندھ کی حکومت میں بنا رہا ہوں, وزیر اعلیٰ میں بن رہا ہوں, کبھی کہتے تھے کہ میں ایم کیو ایم کو دفن کر دوں گا, برباد کر دوں گا. آج ماشاءاللہ ایم کیو ایم اسی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے اور دفن جو کہنے والے تھے وہ خود دفن ہوتے جا رہے ہیں. آپ جو ایک الیکشن ہوا تھا 2018 میں, اس میں کیا حشر ہوا آپ کے سامنے. اس کے بعد جو دیگر جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں وہاں پہ بائی الیکشن ہوئے, اس میں کیا ان کی حالت ہوئی. پھر کنٹونمنٹ کے الیکشن میں آپ 500-800 ووٹ نہیں لے سکتے, تو مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ کس بلبوتے پہ آپ جو ہے وہ ایم کیو ایم. اچھا, کنٹونمنٹ ووٹ. ایک بات اور کہوں گا کہ میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ جس طرح مچھلی جو ہے ڈولفن پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی, تو پاکستان ہاؤس بھی کسی کے آکسیجن کے بغیر نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, اگر آپ اپنا امیدوار کھڑا کرتے ہیں تو کیا رسپانس آتا آپ کی توقعات کے مطابق؟ دیکھیں, ہمیں کچھ لوگوں نے کہا تھا تنظیم بحالی کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ آپ اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کریں, لیکن آج پھر میں قوم کو بتانا چاہ رہا ہوں, آج پھر میں عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ فاروق بھائی نے پھر یہ پروف کیا کہ وہ تقسیم نہیں چاہتے. اب آپ یہ بتائیے
کہ اگر تنظیم بحالی کمیٹی کا رکن کھڑا ہوتا, آپ کھڑے ہوتے, XYZ کسی کو بھی ٹکٹ دی جاتی, کھڑے ہوتے, اگر 1000 ووٹ تنظیم بحالی کمیٹی لے لیتی, 1000 ووٹ MQM بہادر آباد لے لیتی, 2000 ووٹ ہوتے. اگر PTI یا PSB اگر 1100 ووٹ لے لیتی, لیکن جیت کس کی ہوتی؟ 1100 والے کی ہوتی, 2000 والے کی ہار ہوتی. تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہم نے پھر قوم کو بتایا ہے کہ ہم اس قوم کی تقسیمیت نہیں چاہتے, اس پارٹی کی تقسیمیت نہیں چاہتے, لیکن ایک حد ہوتی ہے, کبھی کچھ کڑوے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو میں ڈاکٹر خالد مقبول بھائی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ وہ جلد از جلد فیصلہ کر لیں, جلد از جلد, اس قوم کی خاطر, اس پارٹی کی خاطر جلد از فیصلہ کر لیں. اور پوری قوم جانتی ہے کہ نمبر 1 پہ کون تھا اور اس کے بعد آپ ہیں, اور اگر آپ نہیں ہیں تو نمبر 1 پہ کون ہوگا یہ پوری قوم جانتی ہے. نمبر 2 والا کبھی نمبر 1 پہ نہیں آئے گا, یہ قوم سمجھ گئی ہوگی میرا اشارہ. سر آپ نے بہت بار مشاہدت کیے ہوں گے کہ سندھی اور مہاجر یہ بڑے فسادات ہوتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سندھی مہاجر دونوں قومیں لازم المظلوم ہیں, ایک دوسرے کا خون ہماری نسوں میں شامل ہو چکا ہے. آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں بینگ اے بھٹو, ایک سندھی, لیکن میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں. میرے بچے ماشاءاللہ میری مہاجر گھرانے سے, سید فیملی سے میری شادی ہوئی ہے گھرانے میں. ہم لوگ تو انٹوٹ رشتے ہیں. ہاں, کچھ مہاجروں میں بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو لنڈن میں بیٹھ کے اور امریکہ میں بیٹھ کے میں ندیم رضوی کی بات کر رہا ہوں. ابھی میں آپ سے نام ہی پوچھ میں ندیم رضوی کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں سے بیٹھ کے جس طرح سے مہاجروں کو اکساتے ہیں, یا جس طرح سے سندھی قوم پرست, جو سندھی قوم پرست ہیں جنہوں نے بحریہ پہ اٹیک کیا تھا آ کے, وہ دراصل بحریہ پہ اٹیک نہیں تھا, وہ کراچی پہ اٹیک تھا. لیکن ہم جیسے کارکن, وہ سندھی بھی تھے, مہاجر بھی تھے, جنہوں نے اہم رول ادا کیا اس بڑے کلیش کو روکنے کے لیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا, ورنہ کچھ لوگوں کی اس میں خواہش تھی کہ سندھی مہاجر فسادات کروائے جائیں, لیکن وہ کچھ لوگ, کچھ عناصر, ان کے کچھ نام بھی تو ہوں گے نا سر؟ دیکھیں عناصر تو دیکھیں اس میں بہت سارے عناصر ہوتے ہیں کامران صاحب. اس میں وہ عناصر بھی ہیں, ہو سکتا ہے بھائی بحریہ والوں کو ایک 6 ارب روپے کی انسٹالمنٹ دینی تھی, پاسبل ہے کہ انہوں نے خود نہیں کسی کو خرید کے کروایا ہو, یا پھر یہ بھی پاسبل ہے کہ کچھ ان کے ساتھ مل کے لوگوں کی جو انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی تھی اس کو بیڑا غرق کر کے کرنے کے لیے بھی کروایا ہو. تو چیزیں تو بہت آتی ہیں, لیکن میں بینگ اے کارکن, میں پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے یہ کہوں گا کہ جس نے بھی یہ سازش کی تھی وہ بڑی گھناؤنی سازش کی تھی. وہ سندھی مہاجر فساد کرانے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن الحمدللہ میرے سندھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, جنہوں نے کبھی لسانیت کو ووٹ نہیں دیا, جس نے کبھی قومیت کو ووٹ نہیں دیا, انہوں نے ہمیشہ وفاق کو ووٹ دیا. میرے وہ مہاجر جو پڑھی لکھی قوم ہے, ان لوگوں نے بھی اگر کسی کو ووٹ دیا ہے, یا پھر اگر انہوں نے پاکستان بنانے میں اہم کردار کیا ہے, تو میں ان کو بھی ٹیررسٹ نہیں کہہ سکتا. تو ہم دو قوموں کو جب لڑوانے کی سازش کی جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم دونوں مل کے سیسا پلائی دیوار بنیں گے, اور ان عناصر کو ہمیشہ دفن کریں گے جو سندھی مہاجر کو فساد کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا سر, آپ افغانستان طالبان کی حکومت ہے, اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں اس قوم کو اور بشمول ان کرتا دھرتا لوگوں کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں, بینگ اے پاکستانی, میرا حق ہے کہ میں پاکستان کے لیے آواز بلند مطلب یہ آپ امریکہ کو بول رہے ہیں؟ کرتا دھرتا ہمارے پاکستانی بھی ہیں, باہر کے بھی ہیں, ٹھیک ہے. میں ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان بڑی کرٹیکل پوزیشن میں چل رہا ہے. پاکستان کی حالت ابھی آپ دیکھیں کہ کوئٹہ میں 2 دن پہلے کیا واقعہ ہوا, رینجرز پہ اٹیک ہوا اور کتنی شہادتیں ہوئیں, کتنے زخمی ہوئے. مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں پالیٹکس جو ہے نا کامران صاحب, اب میں کھل کے آپ سے ایک ذکر کر دوں. جی بالکل کھل کے بات. پالیٹکس ختم ہو چکی ہے, سیاستدان ختم. جب آپ کے لوگ یا بڑے بڑے ادارے کے لوگ اگر یہ سمجھیں کہ ادھر کے لوگوں کو اٹھا کے ادھر کر دو, ادھر کے لوگوں کو اٹھا کے ادھر کر دو, صرف اس چیز میں لگے رہیں گے, تو دیکھیں آپ کا ملک کمزور ہوگا. ہر شخص کو اپنے اپنے ڈومین میں کام کرنا چاہیے. ایک فقیر ہے, اگر اس کا کام بھیک مانگنے کا ہے تو وہ بھیک ہی مانگے گا.
اگر اس فقیر سے کہو گے کہ آپ وزیر اعظم بن جاؤ تو میرے پیارے بھائی پاکستان کبھی بھی نہیں چل سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو اس وقت افغانستان کی صورتحال ہے, اس پاکستان کے اندر جو آنے والے دن میں دیکھ رہا ہوں پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے, وہ فساد میں دیکھ رہا ہوں. کس میں؟ ایک درودی پڑھنے والوں میں اور ایک بارودی پھٹنے والوں میں فساد دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر. اگر درودی بمقابلہ بارودی ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے جتنے بھی ہیں, میں کسی مذہبی کسی اس چیز میں نہیں جا رہا, لیکن درود شریف پڑھنے والے جتنے بھی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے. اگر وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے تو یہ بارودی پھٹنے والے جتنے بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا قلعہ کامہ کر دیا جائے گا. لیکن اس وقت پورے پاکستان کی صورتحال, جس طرح سے نیٹو کی فورسز یہاں آئی ہوئی ہیں, جس طرح سے پاکستان میں کراچی میں اسلام آباد میں رہ رہی ہیں, میں اس نہیں کہوں گا کہ آئے تھے 1 مہینے کے لیے, لیکن آج 10 دن سے 15 دن ہو گئے ہیں. کبھی میڈیا نے یہ تو بتا دیا کہ وہ آئے ہیں یہاں پہ, لیکن میڈیا نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ جتنی فوج آئی اس میں سے گئے کتنے ہیں. تو میں بڑی اس وقت ایک اچھا سر یہ بتائیں کہ مہاجر صوبہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں پاکستان دراصل جہاں صوبائیت کی طرف گیا تھا تو مہاجروں نے اور اس ملک نے, یہاں کے مسلمانوں نے جو قربانی دی تھی وہ 1 یونٹ پاکستان کی قربانی دی تھی. جب پاکستان وجود میں آیا تھا تو نہ سندھ تھا صوبہ, نہ بلوچستان تھا, نہ سرحد تھا, نہ پنجاب تھا. 1 یونٹ پاکستان تھا. 70 کی دہائی میں آپ نے پاکستان کو صوبائیت بنیاد پہ 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. سندھی کیونکہ میجورٹی میں سندھ میں رہتے تھے, آپ نے اس کو سندھ کا نام دے دیا. بلوچستان میں رہتے تھے, بلوچ کا نام دے دیا. تو ظاہر ہے جو ایک قوم آئی, جو مائیگریٹ کر کے آئی, جنہوں نے لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا, خون کی ندیاں پار کر کے آئے, تو اس کے اندر احساس محرومی ضرور پیدا ہوگا. لیکن صوبے کی بات جہاں تک ہے, دیکھیں میں انتظامی یونٹ کی تو فیور میں ہوں. یہ دیکھیں مہاجر قوم کو اب ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگایا جائے اپنے ذاتی مفاد کے لیے. سر ایک نعرہ ایسے نہیں ایک نعرہ لگا تھا, شاید آپ کو یاد ہو, کہ مہاجر ننگے بھوکے اور آئے تھے ہم نے آپ کو پناہ دی, اور یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ زیب دیتی ہیں, ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں جنہوں نے یہ کہا تھا ننگے بھوکے آئے تھے, جس انداز میں کہا گیا تھا, میں اس کو آج آپ کے پروگرام کے توسط سے کنڈیم بھی کرتا ہوں. لیکن میں یہ ان کو ضرور کہتا ہوں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ ننگے بھوکے نہیں آتے تو آج تم کپڑے نہیں پہنتے. اگر وہ ننگے بھوکے نہیں آتے اور پاکستان کو وجود میں نہ لاتے تو آج تم کپڑے پہن کے نہیں بیٹھتے. تو لہٰذا اس ٹائپ کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ باتیں کرنا ایک فضول, مطلب غلط عمل تھا یہ ان کا, آپ کنڈیمن کرتے ہیں؟ میں بالکل پرزور کنڈیم کرتا ہوں اس کو. اور میں اس کے توسط سے, آپ کے توسط سے یہ بھی ضرور کہتا ہوں کہ دیکھیں مہاجر قوم کو آپ ایک نئی ٹرک کی بتی پیچھے نہیں لگائیں. صوبے کی ایک آئینی ایک تقاضا ہے, 73 کا ایک آئین ہے پاکستان کا, آئین پاکستان ہے, اس کے اندر یہ شک ضرور ہے کہ اگر آپ کی 2/3 کی میجورٹی ہے آپ اس میں صوبہ بنا سکتے ہیں. لیکن آپ صوبہ کیا بنائیں گے؟ آپ خود تقسیم ہوتے جا رہے ہیں, آپ لوگوں کو خود جدا کرتے جا رہے ہیں, ان کو تقسیم کر رہے ہیں. تو کہاں سے صوبے بنیں گے؟ کہاں سے یہ آپ جو ہے وہ انتظامی یونٹ بنائیں گے؟ انتظامی یونٹ بننا چاہیے. سندھ سیکٹریٹ کراچی کے اندر ہے. میں چاہتا ہوں کہ سندھ میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں انتظامی یونٹ بنے کہ گھوٹکی کا آدمی, جیکم آباد کا آدمی, شکارپور کا آدمی, وہ کراچی آنے سے بجائے غریب آدمی ہے, وہ 5,000 10,000 خرچ کر کے آتا ہے, یا منسٹر ان سے ملتے نہیں ہیں, سیکٹریز ان سے ملتے نہیں ہیں. آپ انتظامی یونٹ پہ, آپ لاڑکانہ کو انتظامی یونٹ میں شامل کریں, آپ سکھر کو کریں, آپ حیدرآباد کو کریں. آپ جتنا گراس روٹ پہ آپ چیزوں کو تقسیم کریں گے عوام کے مسائل اتنے ہی حل ہوں گے. اگر آپ ایک جگہ یکسانیت کی بنیاد پہ رکھیں گے تو پھر کبھی بھی مسائل حل نہیں. ایک آسان الفاظ میں نا, ایک کامن مین کے لیے یہ سوال میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مہاجر صوبہ ہونا چاہیے یا نہیں, ہاں یا نہ؟ دیکھیں میں نے آپ سے کیا کہا, انتظامی یونٹ. ہاں اگر مہاجر صوبے کی بات ہوتی ہے تو آئین میں ایک چیز تقاضا موجود ہے. اگر ہم پاورفل ہوتے ہیں, اگر ہم 2/3 کی اکثریت حاصل کر لیتے ہیں تو بھائی کوئی بھی آزاد ہے, بنا سکتا صوبہ.
دیکھیں ہم اس کے علاوہ دیکھیں آئین پاکستان، دستور پاکستان میں ایکچولی آپ کی مرضی جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں، میری مرضی جو ہے، جب آپ دیکھیں کہ ایک سندھی ہونے کے ناطے جب میں ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اور آج سے نہیں کھڑا ہوا ہوں، آج 24 سال ہو گئے ہیں. جی بالکل. میرے ساتھ جو آئے ہوئے تھے وہ کوئی پیپلز پارٹی میں، کوئی پی ٹی آئی میں، کوئی کہاں چلا گیا، لیکن آج بھی اگر میں اس ڈگر پہ کھڑا ہوا ہوں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں نے نوجوانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، چاہے وہ یونیورسٹی میں مرتے ہوئے دیکھا، چاہے وہ میں نے ان کراچی کی گلیوں میں سڑکوں پہ مرتے ہوئے دیکھا، میں نے پکا قلعہ آپریشن دیکھا، میں نے یہاں پہ علی گڑھ کا واقعہ دیکھا، میں نے سوراب گوڑ کے واقعات دیکھے، میں نے دیکھے ہیں، میں نے مظلوم لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس لیے میں اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، میں اس پاکستانیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑا رہوں گا. سر ایک سوال ہے نا، کل تک جو آپ کے لیڈر تھے آج آپ انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو یہ عوام آپ کو اپنا لیڈر کیسے ایکسیپٹ کر لے؟ کامران بھائی، آپ شاید کچھ ایسے سوال کر کے آپ چاہ رہے ہیں کہ میں کچھ ایسے جوابات دوں جس کی وجہ سے، کیونکہ آپ مسلسل اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو چلے سنیں. اب دیکھتا ہوں کہ آپ اس کو آن ایئر کیسے کرتے ہیں. اس کو نہیں وہ تو میں کر دوں گا، آپ جواب دینے والے بنے سر، میں کروں گا اس کو آن ایئر. دیکھیں جو حقائق ہیں، جو سچ ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ نام سے گھبراتے ہیں، کسی کے نام اور قائدانہ صلاحیت پہ گھبراتے ہیں. لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ جب پاکستان کا نام لوگے تو قائد اعظم کا نام آئے گا. آپ جب پیپلز پارٹی کا نام لوگے، چاہے آپ کو بھٹو اچھا لگے نہ لگے، بھٹو کا نام آئے گا. پی ایم ایل این کا جب نام لوگے، نواز شریف آپ کو اچھا لگے نہ لگے، اس کا نام آئے گا. اسی طرح سے جب آپ ایم کیو ایم کا نام لیں گے، چاہے ہم کتنے ہی لیڈر کیوں نہ بن جائیں، تو الطاف حسین کا نام آئے گا، چاہے آپ اس سے کتنا بھی اعتراض کیوں نہ کریں. مطلب یہ آپ مانتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کا نام آئے گا؟ دیکھیں بالکل اس کا نام آئے گا. دیکھیں انہوں نے پارٹی کو، دیکھیں غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے تو میں ذرا یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے لوگوں سے، ان پاکستانیوں سے، ان اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اسمبلی کے اندر کتنے لوگوں نے پاکستان کی مخالفت میں نعرے لگائے؟ اس کا کیا ازالہ ہوا؟ ہمارے جو قوم پرست لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف کتنے نعرے لگائے؟ ان کا کیا ازالہ ہوا؟ اور اس کے بعد مین چیز جو آ رہی ہے، مین اسٹریم والی جو چیز آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کیا اچکزائی نے یا دیگر لوگوں نے جو اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے تقریریں کی ہیں، کیا وہ پاکستان کی فیور میں تقریریں کی ہیں؟ ٹھیک ہے سر، بس میں آپ سے ٹھیک ہے، آپ کا موقع آپ مجھے مل گیا. میں پھر بھی اس کو کلیئر کرتا ہوں کہ الطاف حسین نے پاکستان مرد آباد کا جب نعرہ لگایا، وہ انہوں نے الفاظ ریپیٹ کیے، اس کے باوجود بھی ہم اس قوم کی خاطر، اس ملک کی خاطر ہم اداروں کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے اور اس سرزمین کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ہم نے ان کو کہہ دیا کہ اب جو سیاست ہوگی وہ سرزمین پاکستان پہ ہوگی، جو پالیسی بنے گی وہ پاکستان کے اندر بنے گی، اور جو امپلیمنٹ ہوگا وہ پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہوگا. سر یہ عوام آپ کو ووٹ کیوں دے، جبکہ ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ وسیم اختر صاحب جو ہیں ہمارے میئر بھی رہ چکے ہیں، اور 5 سال تک جو ہے وہ ایک ہی رونا روتے رہے کہ اختیارات نہیں ہیں، اختیارات نہیں ہیں، اختیارات نہیں ہیں. دیکھیں میں اس پہ یہ کہوں گا کہ وسیم اختر صاحب کو چاہیے تھا کہ جب ان کے پاس اختیارات نہیں تھے تو 2 سال کی حکومت بہت ہوتی ہے. جب 2 سال میں حکومت سندھ نے ان کو اختیارات نہیں دیے تھے، تو اگر یہ استعفیٰ دے کر باہر آتے تو یہ قوم اس کو کندھوں پہ بٹھا کر دوبارہ میئر منتخب کرتی. چونکہ ہر ایک کے اپنے اپنے ذاتی مفادات ہوں گے، کمزوریاں ہوں گی، کچھ کمزوریاں ہمارے میئر کے اندر بھی تھیں. آج کراچی کا کیا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. آج آپ دیکھیں نا، پوری قوم سے پوچھے جا کے، آج جیسے ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے پیپلز پارٹی نے مرتضیٰ وہاب کو لگایا، ٹھیک ہے وہ کراچی کا سپوت ہے، مہاجر لڑکا ہے، اس کی میں سپورٹ کرتا ہوں اس کی. اگر مرتضیٰ وہاب آیا اور ان وسائل کے تحت اگر وہ صرف اور صرف رونا روئے گا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، تو مرتضیٰ وہاب سے بھی میں کہوں گا سر کیا کام کیا مرتضیٰ وہاب صاحب نے، کیا کام کیا؟ آج بھی سیوریج کا نظام وہی دھرم برم ہے ہمارا. تو دیکھیں میں مرتضیٰ وہاب کا کوئی اسپوکس پرسن نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں مرتضیٰ وہاب کے حوالے سے بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر ان وسائل کے تحت جو بھی چیزیں چل رہی، جو مصطفیٰ اس کے پاس وسیم اختر بھائی کے پاس جو تھے اختیارات، اگر وہی اختیارات اس کے پاس ہے اور یہ ڈیلیور کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر خامی ہمارے آدمی میں تھی. اگر ڈیلیور کرتا ہے، اور اگر ڈیلیور نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح بول رہا تھا. 18ویں ترمیم کے تحت
ایک آپ کے توجہ سے بتانا چاہ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ ایک تصویر وائرل ہوئی تھی کہ 18ویں ترمیم پہ گورنر سندھ عشرت العباد بھائی جب تھے اور اس کے برابر میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کی تصویر دکھائی گئی اور اس کے برابر میں اس وقت کے سی ایم قائم علی شاہ کی تصویر دکھائی گئی، جنہوں نے چلائی یہ تصویر، میں جانتا ہوں کس نے یہ تصویر چلائی، کس نے چلائی تھی وہ یہ میں جانتا ہوں کس نے تصویر چلائی ہے، لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں آپ کے کامران صاحب پروگرام کے توجہ سے کہ اس تصویر کو فل دکھائیے کہ 3 آدمی اور کہاں غائب کر دیا آپ نے، جو وہ آن دی اسپاٹ موجود تھے جب یہ دستخط ہو رہے تھے۔ آپ نے اس کنٹونمنٹ کے الیکشن سے پہلے یہ تصویر وائرل کرنے کی کوشش یوں کی کہ ڈاکٹر فاروق ستار کو آپ کمزور کرو، اور عشرت العباد کو دکھا کے آپ نے یہ وائرل کی ایم کیو ایم کو کمزور کرو۔ تو یہ تصویر چلانے والے جو تھے وہ تھے کہ جنہوں نے آ کے ایم کیو ایم کے اندر درار ڈالی، ایم کیو ایم کو جس نے تقسیم کیا، یہ تصویر وہیں سے چلی تھی۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ جو وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی تصویر ضرور چلائیں اس کی۔ جی ناظرین، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایم کیو ایم میں درار ڈالی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک قدم اور میں کامران مظہر، اور ہمارے ساتھ موجود تھے آج اسلم بھٹو صاحب۔ کامران صاحب، میں آپ کا مشکور بھی ہوں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے، میں نے کافی انٹرویوز دیے لیکن اتنا جارحانہ سوال جو مجھ سے آئندہ ایسے نہیں پوچھے گئے تھے جتنے آپ نے کیے ہیں، اور جس جرات مندانہ طور پہ آپ نے سوالات کیے، تو میں نے بھی کوشش کی ہے کہ آپ کو مطمئن کروں، اور یہ آپ کے ویورز دیکھیں گے کہ میں کس انداز میں نے ان جوابات دیے اور آپ نے سوالات کس انداز میں کیے۔ لیکن یہ قوم انشاءاللہ تعالی، میں اس امید پہ آپ کو آخر میں کہوں گا کہ میں اس قوم کو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ایک پلیٹ فارم پہ دیکھ رہا ہوں۔ آمین۔